تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو قبول کرے یا نہ کرے، جیسے پہلے واقعات میں قبول کر لیا اور اس واقعے میں منع کر دیا۔ ابو بکر صدیق فاستيقظ عمر، پہلے تو ابو بکر صدیق اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو اٹھایا نہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے۔ فقعد ابو بکر عند راسه فجعل يكبر ويرفع صوته، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگ گئے، اللہ اکبر کہنے لگ گئے اور اپنی آواز کو بلند کرنے لگ گئے۔ نبی کو ہلایا نہیں، اٹھایا نہیں، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر کہا اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ حتی استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی بیدار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں وقد عطشنا عطشا شدیدا، بھوک پیاس کی وجہ سے ہمارا برا حال تھا، پانی دور دور بھی نہیں۔ صحابہ نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے اپنی سواری پر 2 مشکیزیں بھرے ہوئے اور اس کے اوپر بیٹھی ہوئی اپنے گھر جا رہی تھی۔ فقلنا لها أين الماء، صحابہ اس عورت سے پوچھتے ہیں یہ پانی کہاں سے لے کر آئی ہو، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، پیاس کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے ہم لوگ، یہ بتا پانی کہاں سے لائی؟ فقالت لا ماء، کہنے لگی پانی کہاں سے آیا؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ قریب ہی سے پانی میں لے آئی ہوں۔ کہا یہاں پانی وغیرہ کچھ نہیں ملتا۔ قلنا کم بین اہلک و بین الماء، صحابہ پوچھنے لگے اچھا یہ تو بتلا تیرے گھر والوں کے درمیان اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ مشکیزیں جو 2 بھر کر لائی ہے کتنی دور سے لائی ہے تاکہ ہم جائیں اور ہم بھی پانی بھر کر لے آئیں؟ قالت یوم و لیلہ، کہنے لگی 1 رات اور 1 دن مسلسل چلتے رہو تب پانی پر پہنچو گے جا کر۔ ادھر شدید پیاس ہے اور ادھر 1 رات اور 1 دن کا فاصلہ ہے پانی تک پہنچنے کا۔ اب اور تو کچھ نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس عورت کو کہنے لگے فقلنا انطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اچھا چل اللہ کے رسول کے پاس چل، کیونکہ اللہ کے نبی کی برکت پہلے بھی صحابہ دیکھ چکے تھے۔ پیاس کے دنوں میں اللہ کے نبی نے، پیاس کے مواقع پر اللہ کے نبی نے ان کی پیاس بجھائی۔ کہنے لگے چل اچھا اللہ کے نبی کے پاس چل۔ قالت وما رسول اللہ، کہنے لگی میں کیا جانوں اللہ کے رسول کو، کون اللہ کا رسول، کیونکہ یہ ایمان والی نہیں تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی وما رسول اللہ، کون ہے اللہ کا رسول، میں کیا جانوں اس کو۔ خیر یہ صحابہ اس کو زبردستی پکڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی کو حقیقت کا علم ہوا کہ پانی تو بہت دور ہے، 1 دن اور رات کا فاصلہ اور صحابہ شدید پیاسے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکیزوں پر جو اس عورت کے مشکیزیں تھے ان پر ہاتھ پھیرا۔ صحابی بیان کرتے ہیں فشربنا عطاشا 40 رجلا، ہم 40 پیاسے افراد تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب ان مشکیزوں پر ہاتھ پھیرا ہم 40 افراد نے اپنی پیاس کو بجھایا اور مشکیزوں میں پانی ویسے ہی بھرا ہوا تھا. فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، ہمارے پاس جتنے بھی برتن تھے ہم نے پانی کے وہ برتن بھر لیے. حتی اتت اہلہا، اور اس عورت کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تم اپنے گھر. وہ اپنے گھر پہنچ گئی. قالت اتیت اسحر الناس، گھر پہنچ کر کہنے لگی میں تو سب سے بڑے جادوگر سے مل کے آئی ہوں. قال اتیت اسحر الناس او هو نبی کما زعموا، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جادوگر ہے. میں نے اس کی جادوگری دیکھی کہ اس نے مشکیزوں پر ہاتھ پھیرا، مشکیزوں سے پانی پیا. 40 افراد نے پینے کے بعد اپنے برتن بھی بھر لیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا جیسا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. میں نے دیکھا میرے مشکیزے سے ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی، جتنا پانی پہلے تھا اتنا ہی پانی یہاں لے کر آئی. فاسلمت واسلموا، یہ قبیلہ بھی اللہ کے نبی کی زیارت کو آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. فاسلمت، نبی کی اس کرامت اور معجزے کو دیکھ کر یہ عورت بھی مسلمان ہو گئی. واسلموا، اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آپ نے بھی مسلمان بننا ہے یا ویسے ہی حالت کفر اور شرک پر مرنا ہے؟ ایک کافر عورت، مشرکہ عورت جو نبی کو پہچانتی ہی نہیں، ہم تو نبی کو پہچانتے ہیں نا، اس کو تو کہا جاتا ہے انطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چل نبی کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. جواب میں کہتی ہے وما رسول اللہ، کون ہے اللہ کا رسول؟ کیا ہے اس کی حیثیت، کیا ہے اس کی حقیقت؟ میں نہیں جانتی کسی کو. لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اپنے پیاسے صحابہ کو پانی پلاتے ہیں اللہ کے نبی، ان کے ہاتھ سے یہ معجزہ نمودار ہوتا ہے، وہ معجزہ دیکھتی ہے، اپنی قوم کو جا کر اطلاع دیتی ہے، پوری قوم آتی ہے، اللہ کے نبی کی باتیں سنتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے. صحابی بیان کرتے ہیں اوتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإناء وهو بالزارا، اللہ کے نبی زورا مقام پر تھے اور اللہ کے نبی کے پاس ایک برتن لایا گیا. فوضع یدہ فی الاناء، پانی نہیں تھا، صرف اس برتن میں ہی جو چند قطرے تھے، تھوڑا سا معمولی پانی تھا، وہی تھا. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر رکھ دیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ برتن بڑا نہیں تھا، برتن چھوٹا تھا، آپ اپنے ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ اکٹھا کیا اور برتن میں رکھ دیا. فجعل الماء ينبع من بين اصابعه، صحابی بیان کرتے ہیں جیسے چشموں سے پانی پھوٹتا ہے ایسے ہی میں نے اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی پھوٹتا ہوا دیکھا. فتوضأ القوم، لوگوں نے وضو کر لیا. قال قتادہ قلت لانس، حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس صحابی سے پوچھا، یہ شاگرد تھے حضرت انس کے، کم کنتم؟ قال 300. قتادہ پوچھتے ہیں کہ تھے کتنے تم؟ ان کا خیال تھا ایک دو آدمی ہوں گے جو برتن میں، چھوٹا سا برتن ہے اس میں سے وضو بھی کر لیا، پانی بھی پی لیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس برتن سے جو پانی نبی کی انگلیوں سے ابل رہا تھا ہم نے استفادہ کیا. اور کتنے ہم افراد تھے؟ فرمانے لگے کہ ہم 300 آدمی تھے جو اس برتن سے وضو بھی کر رہے ہیں اور پانی بھی پی رہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی بین یدیہ رکوہ. حضرت جابر کہتے ہیں لوگ پیاسے ہو گئے حدیبیہ کے دن اور اللہ کے نبی کے سامنے ایک برتن ہے. فتوضا برتن میں پانی ہے اللہ کے نبی نے اس سے وضو کیا. فقال ما لکم اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے پریشان کیوں ہو ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں. قالوا لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پریشان اس لیے ہیں پانی نہیں ہے ہمارے پاس نہ تو ہم وضو کر سکتے ہیں اور نہ پانی پینے کے لیے ہے کہ اس کو پئیں. الا ما بین یدیک جو پانی تھا ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جس سے آپ نے وضو کیا. فوضا یدہ پھر رکوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا. یسور بین اصابعہ کامثال العیون. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے ایسے پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا جیسے چشمے سے پانی ابلتا ہے. فشربنا وتوضأنا صحابی کہتے ہیں ہم نے اس پانی کو پیا اور اس سے ہم نے وضو بھی کیا. قلت کم کنتم حضرت جابر سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں جس برتن سے تم نے پانی بھی پیا وضو بھی کیا تعداد کتنی تھی تمہاری. قال كنا 15 مئہ کہنے لگے ہم 1500 افراد تھے جن افراد نے اس چھوٹے سے برتن سے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا. پھر حضرت جابر اپنے شاگرد کا شک دور کرنے کے لیے کہتے ہیں لو كنا 100 ألف لكفانا. فرمانے لگے یہ تو ہم 1500 تھے اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ہمیں 1,00,000 کو کفایت کر جاتا. کون ہے جو ان تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنے صحابہ کی پیاس بجھاتا ہے؟ کون ہے جو اپنے صحابہ کے لیے وضو کا انتظام کرتا ہے؟ یہ معجزات اپنے صحابہ کے سامنے رکھتا ہے. اسی کی دعوت ہم آپ کو ہر جمعے دیتے ہیں کہ آؤ اس کے پیچھے چلے آؤ. یہ تو دنیا تھی نا ایک آخرت کا دن بھی آنے والا ہے. جیسے یہاں لوگ پیاس سے بے حال ہوتے ہیں ویسے ہی میدان محشر میں بے حال ہوں گے. یہاں سورج بہت دور ہے وہاں سورج 1.25 میل پر ہوگا. یہاں پسینے سے انسان اتنا شرابور نہیں ہوتا جتنا میدان محشر میں ہوگا کہ ٹخنوں اور گھٹنوں تک پسینے کے اندر ہے. کوئی ناف تک کوئی اپنے سینے تک اور کوئی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا. یہ پسینے کا حال ہوگا یہ سورج کا حال ہوگا. یہاں درخت ہے جس کے نیچے کوئی بلڈنگ نہ بھی ملے راستے میں. ریگستانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت اگا رکھے ہیں کہ انسان آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے پناہ لے لیتا ہے. یہاں سایہ درخت کا مل جائے گا وہاں سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. پیاس بھی شدید لگے گی اور پانی صرف ایک ہستی کے پاس ہوگا جس کو اللہ نے حوض کوثر عطا کیا ہے. اور پانی کی تاثیر دنیا کی تاثیر سے مختلف ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ پیے گا زندگی بھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. دودھ سے زیادہ سفید
اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. جو ایک مرتبہ پیے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. یہ پانی ملے گا کسے؟ ہر آدمی کو یہ پانی میسر نہیں آئے گا. کس کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا میں نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھا، محمدی بنا، محمدی نماز پڑھتا رہا، روزے کا طریقہ محمدی رہا، حج اور زکوٰۃ کا طریقہ محمدی رہا، اس کو تو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی ملے گا. اور کوئی اگر اس طریقے سے محمدی نہ بنا، وہ پانی پینے کی غرض سے آئے گا قریب اور فرشتے درے مار کر اس کو دور ہٹائیں. اندازہ کرو کہ جگہ ایسی ہے کہ سایہ نہیں، سورج 1.25 میل پر ہے، پسینے سے شرابور ہے، پانی پینا چاہتا ہے، پانی بھی موجود ہے. پانی پر وہ رحم دل موجود ہے جو انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم کرتا. صحابی پوچھنے لگے اس آدمی کے بارے میں جو کنویں پر چڑھ کر، کنویں میں اتر کر پھر کنویں پر چڑھ کر کتے کو پانی پلا رہا ہے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، کیا ان جانوروں کو پانی پلانے میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر تر جگر والے کو پانی پلانے میں ثواب ہے. ایسا رحم دل جو جانوروں پر بھی رحم کرنے والا ہے حوض کوثر پر موجود ہے. پیاسا پانی پینے کے لیے آ رہا ہے اور فرشتے اس کو مار مار کر دور بھگا رہے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے امتی جن کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثر کی وجہ سے چمک رہے ہیں، میں نے ان کو پہچان لیا ہے، یہ میرے ساتھی ہے، میرے امتی ہے، ان کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ فرشتے ان کا صرف ایک جرم بیان کرتے ہیں، یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد الرسول اللہ آپ کو کوئی علم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین بنا لیے، کیا کیا بدعتیں گھڑ لی، دین کو کیسے خراب کر دیا. صرف ایک جرم اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کون سی؟ جی ہمارے امام کے طریقے کی. اور جب طلاق دے دیتے ہیں پھر مولوی ہمارے پاس اسپیشل بھیجتے ہیں کہ تمہارے لیے بچت کا ایک ہی راہ ہے، بچت کی ایک ہی راہ ہے، جاؤ اہل حدیثوں سے کہو قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ لکھ دیں یہ 3 طلاقیں ہوئیں یا ایک مولوی کے گھر میں بھی اس کے بیٹے نے طلاق دے دی. اب مولوی صاحب نے بیٹے کو کہا جاؤ وہ وہابیوں سے فتویٰ لے آؤ. کہا ابا جی آپ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ کہا مجھے حنفیت روک رہی ہے لکھنے سے. لکھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث جو مسلم میں آتی ہے کہ 3 طلاقیں بے وقت دی جائیں، اللہ کے نبی ایک شمار کرتے ہیں اور اس کو کیا چیز روک رہی ہے؟ کہا مجھے حنفیت روک رہی ہے یہ چیز لکھنے سے. کیوں؟ میں حنفی ہوں. فرشتوں کا کیا جواب ہوگا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی. آپ اپنے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے رہے اور یہ کیا فتویٰ دیتے رہے حلالہ کرواؤ. 3 طلاقیں اکٹھی دی 3 ہو گئی. اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا دور ہو جائے، میں اس کو پانی تک نہیں پلاؤں. دنیا میں بھی پیاس سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے نبی اور میدان محشر میں بھی اللہ کے نبی، اگر اللہ کے نبی کے ساتھ آج دوستی قائم رکھو گے اللہ کے نبی میدان محشر میں آپ کو پانی پلائیں گے. اور اگر آج آپ نے اپنا تعلق اللہ کے نبی سے توڑ لیا اور غیروں کے ساتھ جوڑ لیا جن کو اللہ نے نہیں بھیجا، جو نبی نہیں، جن پر کتاب نہیں اتری،
جن پر جبریل نہیں آیا، جن کے ماننے اور دیکھنے والے صحابہ نہیں کہلوائے، عام امتی، تابعی، تبع تابعی، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے اپنے تعلق کو جوڑ کر محمد الرسول اللہ سے اپنے تعلق کو توڑا۔ یاد رکھو جیسے تم نے اس سے آج اس تعلق کو توڑا، کل قیامت کے دن وہ اپنا تعلق تم سے توڑ کر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا وہ مجھ سے دور ہو جائے، میرے قریب تک نہ آئے۔ میرے بھائیوں، ہر جمعے آپ یہی تبلیغ سنتے ہیں، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے یہ باتیں، مان لو خوش قسمتی اسی چیز میں ہے، مان لو اللہ کے نبی کی بات ماننا توہین نہیں ہے آپ کی، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا گھاٹے کا سودا نہیں، نبی کی پیروی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس عورت کی طرح مان لو جس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ دیکھا، اسلمت و اسلموا، خود بھی مسلمان ہو گئی اور اپنے پورے قبیلے کو اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ ماننے سے ہی بچت ہے، اگر مانو گے انشاءاللہ کامیاب رہو گے، اور اگر نہ مانا پھر یاد رکھو میدان محشر کی گرمی بڑی سخت ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ ماہنامہ دعوت التوحید بھی آ گیا ہے اور ماہنامہ السنہ بھی آ گیا ہے، جو لینا چاہے وہ ہر سٹال پر موجود ہے۔ اور یہ اعلان بھی ہے، پچھلے خطبہ جمعے کی DVD بھی دستیاب ہے، اور یہ اعلان بھی ہے کہ 16 جون بروز جمعرات بعد از نماز مغرب جامع مسجد مدینہ اڈا جو ہے لاری اڈا، اس میں درس قرآن ہے ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا 16 جون کو۔ زکوٰۃ مدارس میں دینا جائز ہے، کیسے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک مدارس بھی ہیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا فی سبیل اللہ جو ایک مد ہے، 8 مدوں میں سے ایک مد ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ سے خرچ کرو، تو مدارس بھی اسی فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ میری کچھ رقم میزان بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے اور میں زکوٰۃ بینک کے ذریعے ہی دیتا ہوں تاکہ وہ حکومتی بیت المال میں جائے، جیسا کہ قرون اولیٰ سے بیت المال کا حق تھا، سرکاری شفا خانے ادارے ایسے چلیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، وہ حکومت کھا جاتی ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ بالکل اندھیر نگری بھی نہیں۔ برائے مہربانی وضاحت کریں۔ اصل میں یہ بینک میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یہ حکومت کے کھاتوں میں جاتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سے تو چونکہ سود نہیں ملتا، جو PLS اکاؤنٹ ہے اس سے جو سود کی رقم ہوتی ہے کچھ کاٹ کر زکوٰۃ لے لی جاتی ہے، باقی اس آدمی کو دے دی جاتی ہے۔ اور اس کی کرنٹ اکاؤنٹ سے جو زکوٰۃ ہے یہ بھی حرام مال کے ساتھ جا کر مکس ہو جائے گی، اور حکومت کے بارے میں آپ کو جانتے ہی ہیں کہ حکومت اس مال کو اڑا دیتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر ان کا وزیر حج، وزارت اوقاف کا، حج اور اوقاف کا اپنی پوری فیملی کو زکوٰۃ کے مال پر لے گیا۔ اب اس واقعے کے بعد بھی آپ کو حکومت پر کوئی شک ہے کہ یہ حلال کام کرے گی؟ جب ایک وزیر پوری فیملی کو زکوٰۃ کے مال پر لے جاتا ہے تو باقی کیا کریں گے؟ یہ تو مولوی تھا، پیر تھا اپنے علاقے کا، احمد سعید کاظمی کا بیٹا تھا، اس کا دربار ہے بہت بڑا ملتان میں،
تو جب اس کے یہ کرتوت ہیں تو باقی وزیروں کے کرتوت کیا ہوں گے؟ لہٰذا خود آپ ذرا خود دھیان کریں۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ آپ خاص اس مسجد کے نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی دعا میں شامل کرتے کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ابھی بھی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے نبی کی اطاعت کریں۔ وقتاً فوقتاً بیماروں کے لیے بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس نے اللہ کو عرش پر مستوی جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ وہ پکا مومن ہے، لونڈی والی حدیث، آیا گروہ کے علاوہ اکثر عوام الناس اللہ کو عرش پر آسمانوں پر نہیں جانتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہدایت کی دعا کرے۔ جو اللہ کو عرش پر مانے اس کا ایمان پکا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ عورت مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو، اور جو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے۔ ہم لکی چھپی نہیں رکھتے ہم کہ چلو تھوڑی سی رکھ رکھ لو، کو وسعت نظر رکھ لو، رواداری کر لو، کہہ دو چلو تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک۔ کل قیامت کے دن آپ ہی ہمیں پکڑ لیں گے کہ مولوی تو نے تو کل قیامت تو نے دنیا میں تو ہمیں کہا تھا کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، اور یہاں یہ حالت ہو رہی ہے کہ ایک ہی ٹھیک باقی سب جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے پہلے بتلاتے ہیں جو اللہ کو عرش پر مانے، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ہے، مومنہ ہے، اور جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا، امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں پکا کافر ہے، دارا اسلام سے خارج۔ اب آپ کی مرضی ہے، جو عقیدہ اپنائیں آپ کی مرضی ہے، زبردستی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیار تو ہے نہیں جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے پاس تھا، بس سمجھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اکثر مسجد میں شیشے لگے ہوتے ہیں کہ شیشے کے آگے نماز ہو جاتی ہے، سردیوں میں ہیٹر کے آگے نماز ہو جاتی ہے، شیشے کے آگے بھی ہو جاتی ہے، ہیٹر کے آگے بھی ہو جاتی ہے۔ عورت مر جائے تو اس کا خامند اس کا منہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھئی اس کی بیوی ہے، مرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی چارپائی کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو نہلانا چاہے تو نہلا بھی سکتا ہے۔ گنبد خضرا کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بدتی بادشاہ نے یہ گنبد نبی کی قبر پر بنا دیا، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیوبند کے لیے کہ غیر اللہ کی چیز کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں کچھ نہیں ہوتا، دیوبند کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی چیز کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں کچھ نہیں ہوتا، پھر ٹھیک ہے سور بھی بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں، پخانہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں اگر کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام میں آب زمزم کا کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاک پانی ہے، پانی ہوتا ہی پاک ہے، لیکن یہ بابرکت پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز کی نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے امام کا وظیفہ مقرر کرنا یہ صحیح ہے یا غلط؟ امام کا وظیفہ مقرر کرنا یہ بالکل صحیح ہے، علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے وہ اجرت نہیں لیتے، بلکہ وہ اجرت لیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، وگرنہ کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہر خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ سوائے اہل حدیث کے باقی تمام فرقے کے لوگ گمراہی پر ہیں، لیکن ان گمراہ لوگوں کو درست راستے پر لانے کے لیے آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو تبلیغ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ہم عوام کو تبلیغ کرتے ہیں، ہم نے تو پچھلے دنوں بتایا کہ ہم طارق جمیل کے گھر بھی گئے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے کہ تو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، ہم تجھے تبلیغ کرنے آئے ہیں، اپنے عقیدے درست کر لو۔ لہٰذا جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں فراہم کر سکتے جہاں پر فرقہ واریت نہ ہو؟ آخر ہم بھی تو جواب دہ ہوں گے۔ بھئی ہم نے تو ایسا پلیٹ فارم تیار کر رکھا ہے، قرآن اور حدیث، اس سے بڑا پلیٹ فارم اگر کسی کے پاس ہے تو لے آئے۔ نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ صحف ابراہیم ہے۔ ہم نے تو ایسا انٹرنیشنل پلیٹ فارم لوگوں کے لیے سامنے رکھ دیا ہے کہ قرآن اور حدیث، اللہ اس کا رسول، کون گمراہ ہے جو ان کا انکار کرے گا؟ لہذا اس سے بڑا پلیٹ فارم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔